نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس مکی دور کی سورہ ہے۔ اس سورہ میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت بیان فرمائے گئے ہیں، اور تمام مکی صورتوں میں انہی بنیادی عقیدوں پر زور دیا گیا ہے۔ شبہات کے جوابات بھی ہیں۔ قرآن کی حقانیت کو خاص طور پر اجاگر کیا گیا ہے۔ لوگوں کو اس بات میں تعجب تھا کہ ہم میں سے ہی ایک آدمی نبی ہو گیا، وہی جو کل تک ہمارے ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، باتیں ہوتی تھیں، آج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہو گیا، ہم میں سے ہی ایک آدمی نبی ہو گیا۔ اب جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں، ان میں اس شبہ کے جواب میں قرآن مجید کو پیش کیا جا رہا ہے کہ تم بھی انسان ہو، صاحب زبان ہو، جیسا کلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں، تم بھی اس جیسا کلام لے آؤ۔ زیادہ نہیں، ایک چھوٹی سورت کی مثال ہی لے آؤ۔ جب نہیں لا سکتے تو مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف پہنچا رہے ہیں۔ قرآن حق ہے تو صاحب قرآن بھی حق ہیں، اور جیسے یہ کتاب بے مثال ہے، اسی طرح صاحب کتاب بھی بے مثال ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد کی آیت میں اس کا خاص طور پر حوالہ دیا گیا۔ ارشاد ہے کہ مؤمنین کو بشارت دے دیجئے کہ رب کے یہاں ان کا بلند پایا اور اونچا رتبہ ہے۔ یقیناً تمہارا رب، اب یہ توحید ہے، تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہوا، عرش پر بیٹھا کہ امر کی تدبیر کر رہا ہے، نظام مملکت چلا رہا ہے۔ یہاں استواء علی العرش، عرش پر بیٹھنا، تخت نشین ہونا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ استواء علی العرش یہ محاورہ ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ فلاں تخت نشین ہے، کرسی فلاں کے پاس ہے، یعنی فلاں کی حکومت ہے، فلاں حکمران ہے، اقتدار و اختیار فلاں کے پاس ہے۔ ایسے مقامات پر الفاظ کا ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا۔ اسی طرح استواء علی العرش کا معنی اور مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق کے بعد فارغ نہیں ہو گیا، بلکہ نظام کائنات اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تمام معاملات وہی چلا رہا ہے، حکومت اسی کی ہے۔ اس مراد کو یہاں یدبر الامر سے تعبیر کیا گیا، اور اس سے پہلے سورہ اعراف میں فرمایا گیا کہ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر، اور آیت الکرسی میں فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ تو استواء علی العرش کی تفسیر خود یہی آیات ہیں، اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی استواء علی العرش کا ذکر ہے، خلق کائنات کے فوراً بعد ہے۔ پہلے اللہ کائنات کی تخلیق کا ذکر فرماتا ہے، پھر ذکر کرتا ہے کہ استواء علی العرش۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ یہاں استواء سے مراد حکمرانی ہے، یعنی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات اور معاملات کسی کو سونپ نہیں دیے، بلکہ حکومت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے کچھ احوال ذکر فرمائے، اور قرآن مجید کے حوالے سے فرمایا کہ جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں
تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کا یقین نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، اس کے سوا کوئی قرآن لے آئیے یا اس میں کچھ امینڈمنٹ کر دیجیے، کچھ تھوڑی سی چینج اس کے اندر وہ لے آئیے۔ چینج کن باتوں میں؟ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ نہ کہا کریں اللہ الہ ہے، یہ جو ہمارے باقی چھوٹے چھوٹے الہ ہیں ان کی بھی گنجائش نکالیے، کہہ دیجئے میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی لاؤں، میں تو بس وحی کی پیروی کر رہا ہوں، اور اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے بھی ڈر ہے کہ اللہ کی پکڑ ہوگی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ جل شانہ کہلوا رہا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا نہ میں یہ کتاب تمہارے سامنے پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر کرتا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں نے زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، یعنی میری پیدائش، بچپن، لڑکپن، جوانی اور پھر ادھیڑ عمری 40 برس گزر گئے، یہ ساری زندگی میں نے تمہارے اندر گزاری ہے، اور پھر میں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، میں نے کسی سے پڑھا نہیں، تو میرا امی ہونا اور میری پاکیزگی میری نبوت کی دلیل ہے، میری زندگی، گزشتہ زندگی وہ میری نبوت کی دلیل ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی نزول وحی سے پہلے بھی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قول کو قائل کی زندگی کی روشنی میں پڑھنا اور پرکھنا چاہیے۔ کہنے والا ہے اس کی ایک خاص زندگی گزر چکی ہے، اب وہ اگر ایک بات کہی ہے تو اس کی پوری لائف کی روشنی میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں بر و بحر میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور ان کشتیوں کو خوشگوار ہوائیں لے چلتی ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اچانک ایک تند ہوا آتی ہے اور ہر طرف سے موجیں اٹھتی ہیں اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ گھیرے گئے اور ان موجوں کی لپیٹ میں آ گئے، تو ایسے وقت میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ کہ ان کی پکار سے انہیں یقین ہوتا ہے کہ اس وقت ہمیں بچانے والی ایک ہی ہستی ہے اور وہ اللہ کی ہے، اور پھر گڑ گڑا کر کہتے ہیں کہ اگر اے اللہ تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے۔ جب اللہ نجات دے دیتا ہے اب زمین میں پہنچتے ہیں تو پھر سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں تمہاری اس سرکشی کا وبال خود تم ہی پر پڑے گا، اور جس دنیا کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو یہ بہت تھوڑی سی زندگی ہے، لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے، پھر تمہارے جو اعمال تھے کیسے اعمال کرتے رہے ہم تمہیں خبر دیں گے۔ ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے حال کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ یہ پروپیگنڈے کی تند و تیز آندھی چلتی ہے، حالات کی موجوں میں گر جاتے ہیں تو رو رو کر دعائیں کرتے ہیں پروردگار اس سے نکال دے، اور جب اللہ نکال دیتا ہے تو پھر وہی کچھ کرنے لگتے ہیں ہم جو پہلے کرتے رہے تھے، حالانکہ اللہ سے جب وعدہ کیا جائے اور اللہ سے مانگا جائے تو پھر اسے پورا کرنا چاہیے۔ فرمایا کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری سماعتوں اور بصارتوں کا مالک ہے؟ کون ہے جو زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور کون ہے جو تدبیر امر کر رہا ہے؟ نظام کائنات کون چلا رہا ہے؟ جب یہ باتیں ان سے پوچھی جائیں تو کہیں گے اللہ، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب بات یہ آتی ہے کہ وہ معبود تمہارا بھی صرف وہی ہے تو تم پھر جاتے ہو اور کسی اور کو بھی اس میں شریک کرنے لگ جاتے ہو؟
اب پھر قرآن کے حوالے سے بات فرمائی گئی، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ افطرا ہو کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ لیا، خود لے کر آئے، خود بنا کے لائے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آخر تم بھی تو صاحب زبان ہو، تمہیں اپنی زبان دانی پر بڑا ناز ہے، اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت تم بھی بنا کے لے آؤ۔ کھلا چیلنج ہے۔ اور صرف تم نہیں، اللہ کے سوا تم جن جن کو اپنا خدا سمجھتے ہو، جو جو تمہارے بس میں ہے، ان کو بھی اس کام میں شریک کر لو، کوئی ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ۔ جب نہیں لا سکتے تو مان لو کہ یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، میں اسے صرف پہنچا رہا ہوں۔ پھر قرآن کے حوالے سے فرمائے، بڑا اہم ایک مقام ہے، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ پہنچی ہے، اور تمہارے دلوں کے روگ کی شفا تمہارے پاس آ چکی ہے، اور جو سراپا ہدایت ہے، اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے سراپا رحمت ہے یہ کتاب۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ عربی ترکیب میں دیکھا جائے تو اس میں تکرار ہے، ترکیب کو جب کھولتے ہیں محذوفات کو تو پھر معنی یہ ہے کہ بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا وبذالک فلیفرحوا، اللہ کے فضل پر، اللہ کے اس فضل پر اور اس کی رحمت پر ان لوگوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں، وَبِذَالِكَ، اور اسی پر چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں۔ یعنی یہ جو فا ہے اس کے اندر یہ شرط کے قائم مقام کہ اگر کوئی چیز تمہارے لیے خوشی کا باعث ہو سکتی ہے تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز تمہارے لیے خوشی کے قابل نہیں ہے۔ اس پر چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منائیں۔ یہ فضل کیا ہے؟ ایمان۔ اس بات پر خوشی منائیں کہ اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اور رحمت قرآن ہے۔ اس بات پر خوشی منائیں کہ اللہ نے قرآن جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی۔ یہ دو چیزیں ایمان اور قرآن ایسی ہیں جو انسان کے لیے زندگی بھر خوشی منانے کے لیے کافی ہیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، دنیا کے لوگ جو کچھ دنیا اکٹھی کر رہے ہیں، یہ دولت، قرآن کی دولت، ایمان کی دولت، ان سے کہیں بہتر دولت ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ یہ ایمان اور قرآن کی دولت عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان اور قرآن سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ میرے ولی بن جاتے ہیں، میرے دوست بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے بشارت سن لو، یاد رکھو کہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ غم ماضی پہ ہوتا ہے، خوف مستقبل پر ہوتا ہے۔ تو جو میرے بن جاتے ہیں، میرے دوست بن جاتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہماری زندگی ٹھکانے پر لگی، ضائع نہیں ہوئی، تو ماضی کا کوئی غم نہیں، اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا مستقبل بھی روشن ہے، بہتر ہے، ہم نے جنت میں اللہ ہمیں بھیجے گا، تو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ قرآن، ایمان اور قرآن کی وجہ سے اپنے دوستوں کو، اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ اب یہ اولیاء ہیں کون؟ الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، وکانوا یتقون، اور تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یعنی ایمان کا معنی ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، اور تقوی کا معنی ہے جو اللہ کی مانتے ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مان کر زندگی بسر کرتے ہیں، بس یہ اللہ کے ولی ہیں۔ کسی خاص حلیے میں اولیاء کو تلاش نہیں کیا جاتا۔ ممکن ہے کہ ایک شخص مزدور ہو، کوئی ریڑھی والا ہو، اور جسے ہماری نگاہیں بہت معمولی سمجھ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو عام لوگوں میں چھپا رکھا ہے، اس لیے کسی شخص کو حقیر نہ سمجھنا،
لعلہ ان یکون ولیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ولی ہو، اور اگر اللہ کے ولی کی تحقیر کرو گے تو پھر اللہ تم سے اپنے دوست کا بدلہ لے گا، اور پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ آخرت کی بشارت تو جنت ہے، دنیاوی زندگی میں اللہ سکون اور اطمینان عطا فرماتا ہے، خود انہیں نیک اچھے خواب دکھاتا ہے، یا لوگوں کو ان کے بارے میں اچھے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان کی باتیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں۔ ان العزت للہ جمیعا، یاد رکھو کہ عزت تمام تر صرف اللہ کے لیے ہے۔ جو اس کا ولی بنے گا اللہ اسے بھی عزت عطا فرمائے گا، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ یہاں جناب علیہ السلام کا ایک جملہ وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، اگر تمہیں میرا وجود اور میری باتیں، میری نصیحت یہ تم پر گراں گزرتی، تمہیں میرا یہاں رہنا کھٹکتا ہے، اور جو باتیں میں لا الہ الا اللہ کی کہتا ہوں یہ تمہیں گراں گزرتی ہیں، تو میرا تو اللہ پہ بھروسہ ہے، میں تو کرتا رہوں گا۔ تم یہ کرو، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم سارے مل جاؤ اور جتنے جھوٹے خدا تمہارے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لو۔ کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے تمہیں، میرے بارے میں جو تم فیصلہ کرنا چاہتے ہو کر دو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میری حفاظت کرے گا۔ یہ ہے پیغمبرانہ عزیمت، اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، 950 سال کہتے ہوئے انسان کانپ اٹھتا ہے، دہل جا 950 سال، اللہ اکبر۔ اگر تم بات نہیں مانو گے، میں تم سے اس پر کوئی اجر تھوڑی مانگ رہا ہوں، میں تو بالکل بے لوث تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میرا اجر اللہ پر ہے، اور اس کا مجھے حکم ہے کہ میں مسلم ہو کر جیوں۔ چنانچہ یہ ہوا کہ پھر اللہ نے انہیں اور ان کے ساتھ جو کشتی میں تھے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جب جادوگر ان کے پاس آئے، جب مقابلہ ہوا تو جادوگر سامنے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ القوا ما انتم تلقون، ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ جب انہوں نے وہ لاٹھیاں، رسیاں زمین پر پھینکیں تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ما جئتم بہ السحر، یہ جو کچھ تم ایک سوانگ بھر رہے ہو، جو کچھ تم لے کر آئے ہو، یہ صرف جادو ہے، اور ان اللہ سیبطلہ، اللہ بہت جلد اس کو ناکارہ کر دے گا، ناکام کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا، ان کا عمل کبھی درست نہیں کرتا۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اگر کسی شخص پر جادو کا اثر ہو تو یہ آیت اور معوذتین یعنی آخری 2 آیتیں پڑھ کر دم کیا جائے، لکھ کر گلے میں ڈال دی جائیں، پانی پر دم کر کے نہلایا جائے اور دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ اس اثر کو، سحر جادو کے اثر کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آ گئے تھے مصر، اور پھر ایک ابتلا شروع ہوا، تو ان دنوں میں اللہ نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی جانب وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر مقرر کر دیجئے اور گھر قبلہ رخ بنائیں۔ ایک معنی تو یہی ہے کہ گھروں کا رخ ہی قبلے کی طرف ہو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ گھروں کے اندر قبلہ رخ ہونے کی جگہ مقرر کر لیں۔ وہاں پہ کیا کرو؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یعنی کتنی ہی پریشانی ہو، گھرے ہوئے ہوں،
نماز نہیں ترک کرنی ہے، کسی حال میں بھی نماز نہیں چھوڑنی ہے، اس لیے کہ نماز کی برکت سے خدا کی مدد آتی ہے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں تو نماز ہی کو بھول جاتے ہیں اور پریشانی میں الجھ جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پریشانی اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ نصیحت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ہارون علیہ السلام اس میں شریک تھے۔ اے ہمارے رب، آپ نے فرعون اور اس کے درباریوں کو زینت عطا فرمائی ہے، اموال عطا فرمائے ہیں دنیا کی زندگی میں، پروردگار اس لیے کہ تیرے راستے سے لوگوں کو بھٹکائے، اپنی دولت اور حکومت کے زور پر یہ تیرے راستے سے لوگوں کو بھٹکائے، اس لیے آپ نے ان کو مال دیا۔ اے اللہ، ان کے اموال مٹا دے اور ان کے دلوں پر سختی فرما دے، یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب علیم دیکھ نہیں لیتے۔ کبھی ایسا مقام آ جاتا ہے کہ بد دعا کرنی پڑتی ہے، جیسا کہ اس دور میں ان ملعون یہودیوں پر بد دعا کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے دعا کی۔ پہلی آیت میں جہاں دعا ہے وہاں حضرت ہارون کا ذکر نہیں ہے۔ جواب دعا میں اللہ فرماتا ہے قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ حالانکہ پہلی آیت میں دعا میں حضرت ہارون کا ذکر نہیں، جواب میں فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ واقعہ یوں ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے، حضرت ہارون آمین کہتے تھے۔ جب وہ آمین کہتے تھے تو اس پوری دعا میں شریک ہو جاتے تھے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھتے ہیں، ہم آمین کہتے ہیں تو وہ ساری فاتحہ، ساری دعا وہ ہماری طرف سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی، سو آپ قائم رہیں سیدھی راہ پر اور ان نادانوں کی راہ کی پیروی نہ کریں۔ اب دیکھنے میں یہ دو آیتیں ہیں، پہلی آیت میں دعا ہے اور دوسری میں اس کا جواب ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر دعا ہوئی ادھر کھٹ سے جواب آ گیا اور کامیاب ہو گئے۔ حالات اس طرح پہ نہیں تھے۔ مفسرین نے لکھا یہ دعا ہوتی رہی 40 برس کے بعد فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہوگی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دن نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اگلے دن کہتے ہیں پتہ نہیں ہم تو جاتے ہیں مسجد میں لیکن اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر جب دعا قبول ہوئی حضرت موسیٰ کی تو پھر دیکھیے کیسی شان و شوکت کے ساتھ اللہ نے اس دعا کو قبولیت عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کو ہم نے اس دریا سے پار اتارا، فرعون اور اس کا لشکر وہ سرکشی کرتے ہوئے، عداوت کرتے ہوئے وہ ان کے پیچھے پیچھے چلے آئے، یہاں تک کہ جب وہ دریا کے درمیان پہنچے، یہ واقعہ دوسری جگہ پر آ چکا، ہم سب نے سنا ہوا ہے، جب بالکل دریا کے درمیان پہنچے تو اللہ نے حکم دے دیا دریا کو کہ چل، دریا چل پڑا اور وہ پانی ان کے منہ تک آ پہنچا۔ جب وہ غرق کے قریب ہوا فرعون تو کہنے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ میں ایمان لایا اس بات پر کہ کوئی الہ نہیں ہے مگر وہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان۔ آپ اندازہ کیجئے اس کی بے کسی اور بے چارگی کا۔ لا الہ الا اللہ بھی کہہ سکتا تھا لیکن کہا کہ جو بنی اسرائیل کا رب ہے میں اس پر ایمان لایا۔ حالانکہ یہ وہی بنی اسرائیل تھے جنہیں ایک مدت سے یہ لوگ ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہے تھے، لیکن اب بے چارگی ہے تو کہتے ہیں وہ جو بنی اسرائیل کا رب ہے میں اس پر ایمان لے کے وہ مسلمان۔ جواب آیا آن، اچھا اب، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد مچاتا رہا۔ معلوم ہوا کہ جب حالت نزع طاری ہو جائے یا بالکل نظر آ رہا ہے کہ میں مر رہا ہوں، ایسی حالت میں ایمان قبول نہیں ہوتا۔ ارشاد ہے کہ آج ہم تمہیں نجات دیں گے، تیرا بدن ہم بچا لیں گے تاکہ تم آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن جاؤ۔ اب یہ نسلیں بھی ضروری نہیں ہیں، جو لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے
ان کے سامنے اس کا لاشا وہ دریا نے باہر پھینک دیا۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ وہ دیکھ کر کیسے حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو خدا بنا ہوا تھا، جو ہم پہ ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا، یہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر مکھیاں بن بنا رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اللہ نے اس کو ان کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اب یہ نجات تو ہوئی لیکن بے فائدہ، اس کا ایمان بھی بے فائدہ، اس کی نجات بھی بے فائدہ۔ اب یہ جو قاہرہ میوزیم میں پڑا ہوا ہے، ایک نہیں ہے، کئی فرعون ہیں وہاں پہ پڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ان کے زمانے کا کیا یہ وہی ہے یا نہیں؟ ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا، وہی ہے۔ تو آج ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لے آتی اور اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچاتا، عذاب سے بچ جاتی وہ بستی۔ ایسی بستی کیوں نہ ہوئی، یعنی بستی والوں نے ایمان قبول کیوں نہیں کیا؟ کتنے قوموں کا ذکر ہوا لیکن ان کا وہ ایمان نہیں لائے، ایمان سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ایمان قبول نہیں کیا۔ ہاں، قوم یونس وہ اس سے مستثنا ہے۔ جب انہوں نے عذاب دیکھا تو ایمان لے آئے، اور ہم نے عذاب ٹال دیا دنیا کی زندگی میں، اور ایک مدت تک ہم نے انہیں اس دنیا میں نوازا۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا، اب بھی اسی نام سے شہر عراق میں موجود ہے، وہاں مبعوث ہوئے تھے، سمجھاتے رہے اپنی قوم کو لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ آخر حضرت یونس علیہ السلام انہیں یہ وارننگ دے کر کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، اور خود وہاں سے نکل گئے۔ اور یقین تھا کہ عذاب آئے گا، لیکن ادھر یہ ہوا کہ جب حضرت یونس چلے گئے تو آسمان پر دھواں چھانے لگا اور ان کے روشن دانوں چھتوں کے قریب تک پہنچ گیا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ دیکھو یونس کہاں ہیں؟ تو یونس علیہ السلام تھے نہیں۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم مارے گئے۔ فوراً اپنے بچوں، عورتوں، جانوروں، مرد و زن، سب بچے بوڑھے سب لے کر میدان میں چلے گئے، اور وہاں جا کر اللہ کے سامنے رونے لگے، زاری کرنے لگے، معافی مانگنے لگے، ہم ایمان لائے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا کچھ پسند آئی، اللہ نے وہ عذاب ان سے ٹال دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ صرف یہ قوم یونس ہے جن سے عذاب ٹلا۔ اچھا، اب اس کی روشنی میں ہم اپنا بھی جائزہ لیں۔ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ جیسے یونس علیہ السلام کی قوم اللہ کے سامنے گڑ گڑائی تھی، ہم بھی اللہ کے سامنے روئیں۔ ہمارے بڑے بھی، ہمارے چھوٹے بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، سب اللہ کے سامنے رو رو کر توبہ کریں، اپنے حالات کی اصلاح کریں۔ اللہ یقیناً اس عذاب سے ہمیں نکالے گا، ورنہ عذاب تو آیا ہوا ہے اور خدا جانے اس کے بعد کتنا سخت ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ اسے ٹال دے، بس ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ سورہ کے بالکل آخر میں فرمایا، لوگو، اب یہ دعوت توحید ہے، لوگو اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے تو میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، میں صرف اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں مومن ہو کر جیوں، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں یکسو ہو کر دین کی طرف، دین پر قائم رہوں، اور شرک مشرکین سے میرا تعلق نہ ہو۔ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ اللہ کے سوا اسے میں نہ پکاروں جو کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی بھی شرک کرے گا اور جھوٹے معبودوں کو پکارے گا تو وہ ظالم ہوگا، اور فرمایا گیا کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی خیر سے نوازنا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو رد نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے بندے کو عنایت کرتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے عنایت کر دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔
لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ پہنچا ہے، اب جو ہدایت قبول کرے گا تو اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو رد کرے گا اور بھٹکا رہے گا تو اس ضلالت کا، گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ میں تم پر کوئی کارساز اور نگران بن کر تو نہیں آیا، مجھے حکم ملا ہے کہ جو وحی آ رہی ہے اس کی پیروی کرتے رہو اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ سب ہدایات ہمیں دراصل سنائی جا رہی ہیں کہ ہمیشہ توحید پر قائم رہنا ہے، کسی اور سے اپنی کوئی توقع وہ وابستہ نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکی دور کی سورہ ہے۔ اس سورہ میں حضرت نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہم السلام 7 انبیاء کے احوال بیان ہوئے ہیں، اور اس سورہ کا پیرایہ بیان بہت ہی رقت آمیز ہے، پڑھتے ہوئے انسان کا دل دہلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیبتنی سورۃ ہود و اخواتھا، سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ بہت ہی مؤثر اس کے اندر انداز ہے۔ ان واقعات میں توحید کے ساتھ خاص طور پر استغفار اور توبہ کی دعوت ہے۔ ہر واقعے میں انبیاء کے جتنے واقعات آئے ہیں، ہر واقعے میں توحید کی دعوت دی گئی اور پھر استغفار اور توبہ کی تلقین کی گئی۔ گزشتہ اقوام کی مثالوں سے سمجھایا گیا ہے کہ توبہ ہمارا بہت بڑا انعام ہے، بڑے سے بڑا گناہ توبہ و اصلاح سے معاف ہو جاتا ہے، توبہ کی مہلت آخری دم تک رہتی ہے۔ ہاں، 2 بیماریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ توبہ کی سعادت سے محروم کر دیتا ہے۔ جو لوگ ان بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، 2 بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے انسان توبہ کی سعادت سے محروم رہتا ہے۔ ایک بیماری دنیا کی محبت، جب دنیا دل میں گھس جائے تو پھر توبہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ دنیا ہونی چاہیے لیکن دل سے باہر۔ شیخ رومی نے فرمایا تھا کہ دل ایک کشتی کی طرح ہے، دنیا پانی کی طرح ہے، اگر یہ پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جائے گی، اور اگر یہی پانی کشتی سے باہر رہے تو کشتی دل وہ تیرتی رہے گی، انسان کامیاب رہے گا، منزل تک پہنچ جائے گا۔ تو دنیا کی محبت۔ دوسری بیماری جاہلی تعصب اور ضد ہے۔ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن پھر چونکہ ہمارے بڑے ایسے تھے، ہماری روایت یہ ہے، ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ گزشتہ قوموں نے توبہ کی رعایت اور مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، تعصب اور ضد میں مبتلا ہو کر تباہ ہوئیں۔ تم ایسا نہ کرو، بات مان لو۔ اور یہاں آپ ان صورتوں میں دیکھیں، واقعات میں دیکھیں گے کہ ہر پیغمبر نے اس گناہ سے استغفار کی دعوت دی ہے جس گناہ میں وہ قوم مبتلا تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ توبہ کی لازمی شرط ترک معصیت ہے۔ توبہ کب ہوگی، استغفار کب ہوگا؟ جب انسان گناہ چھوڑے۔ اب گناہ بھی کر رہا ہے، ساتھ استغفر اللہ، آج میں نے 5000 دفعہ استغفر اللہ پڑھا اور گناہ ہوئے، یعنی عین جس وقت میں گناہ کر رہا ہے، ہیرا پھیری کر رہا ہے جی، اور ملاوٹ کی چیزیں بیچ رہا ہے، لوگوں کو ریٹ غلط بتا رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، ساتھ وہ کاؤنٹر بھی لگاؤ، ٹک 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 استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسی توبہ بھی ہنستی ہے کہ یہ توبہ کر رہا ہے کہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو ترک معصیت یہ ضروری ہے، تب توبہ قبول ہوتی ہے۔ فرمایا ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کا ذکر ہے، پھر آپ کا ذکر ہے، یہ ایک محکم کتاب ہے اور مفصل ہے اور ذات حکیم و خبیر کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اور اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟
اللہ تعبدوا الا اللہ۔ میں پہلے روز سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا مقصد یا حاصل قرآن وہ توحید ہے۔ جو قرآن پڑھ لے اور توحید پر کاربند نہ ہو، اسے توحید سمجھ نہ آئے، اس نے گویا قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے واضح طور پر یہ فرما دیا، یہ کتاب نازل کی گئی اس لیے کہ تمہیں یقین آ جائے کہ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نذیر اور بشیر ہوں۔ میں تمہیں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو اور اسی کی طرف رجوع کر لو، استغفار اور توبہ۔ اللہ اس کے نتیجے میں تمہیں وقت مقرر تک نوازے گا، اور فضل والے کو اپنا فضل، جو زیادہ نیکی کرے گا اس پر اللہ اپنا زیادہ فضل فرمائے گا۔ اور اگر یہ لوگ بات نہیں مانتے، تم پھر جاؤ گے، تو دیکھو میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک بڑا عذاب آئے گا۔ اللہ ہی کی جانب لوٹنا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سنو، یہ جو اپنے سینے کو یوں ٹیڑھا کرتے ہیں، جھکاتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں، کچھ لوگوں پر حیا کا غلبہ ہوا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب انسان کسی حاجت میں ہوتا ہے تو اسے لباس اپنا اتارنا پڑتا ہے، تو وہ فرط ادب میں اپنا سینہ یوں جھکا لیتے تھے تاکہ اپنے جسم پر نظر نہ پڑے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تکلف کیوں کرتے ہو؟ سنو، جب وہ اپنے سینے کو موڑتے ہیں، نیچے کو جھکاتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں، ارے جب تم کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہو، تمہارا کھلا چھپا وہ سب جانتا ہے، وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، اور اس تکلف کی حاجت نہیں، اس کے سامنے ہر چیز آیا ہے۔ باقی عام حالات میں لباس ہونا چاہیے کہ خلق خدا سے بھی حجاب ہو، اور جو حالت جس میں انسان ہر وقت اللہ کے سامنے ہے، تو جتنا ادب ہو سکتا ہے انسان سے وہ کرتا رہے۔ فرمایا کہ زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ ہر جاندار کا، ہر رینگنے والے دابہ کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، وہ اس کا مستقر بھی جانتا ہے، مستودع بھی جانتا ہے، اس کا ٹھکانہ بھی، اور پھر کہاں جا کر اس نے رہنا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ ہر جاندار کا رزق میرے ذمہ ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ رزق اللہ کا وعدہ ہے، رزق اللہ کا وعدہ، اللہ نے وعدہ کیا کہ میں دوں گا۔ مغفرت اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں تجھے ضرور بخشوں گا، یہ نہیں۔ ہر جانور کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا، لیکن ہر انسان کی مغفرت اس کا وعدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ انسان کیسا عجیب ہے کہ جس چیز کا وعدہ ہے اس کے لیے بے حد فکر مند رہتا ہے، اور جس کا وعدہ نہیں اس کے بارے میں بالکل بے فکر ہے۔ مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، لیکن مغفرت میری کیسے ہوگی اس کے لیے کوئی فکر نہیں، رزق کی فکر ہے۔ اور پھر وہی اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، جب کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، یعنی کائنات کی تخلیق کی ابتدا وہ پانی سے ہوئی، اس وقت پانی ہی پانی تھا آغاز میں۔ کیوں پیدا کیا اللہ نے اس کائنات کو؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جس نے کائنات کا ایسا محکم نظام قائم فرمایا ہے اور جو اتنا دے رہا ہے، وہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے، اچھے عمل والا کون ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ساری بساط اللہ نے اسی مقصد کے لیے بنائی ہے، تاکہ تمہیں پرکھے کہ کون میرے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، میں اسے جنت میں بھیجوں، اور کون نافرمانی غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے اسے جہنم میں بھیج دوں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قادر بھی اللہ، عالم بھی اللہ، رازق بھی اللہ، خالق بھی اللہ، اس لیے لا تعبدوا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، معبود بھی صرف ایک اللہ ہے۔ انسان کی نفسیات پر ایک تبصرہ ہے
اگر انسان کو ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں، رحمت ٹیسٹ کروائیں اور پھر اس سے چھین لیں، نوازا پھر اس سے واپس لے لی نعمت، تو انسان مایوس بھی ہو جاتا ہے مستقبل سے اور ماضی کے لیے ناشکرا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنا کچھ عطا فرمایا تھا۔ آج اگر نہیں ہے تو ماضی کو بھی بھول جاتا ہے، اور اگر اس تکلیف کے بعد پھر ہم راحت عطا فرماتے ہیں تو کہتا ہے ذہبت السیئات عنی، وہ مشکل وقت تھا کٹ گیا، وہ سخت دن تھے گزر گئے، اب کچھ نہیں ہوگا، اتراتا ہے، فخر کرتا ہے۔ یہ حالت ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں اللہ پر یقین نہیں، اور جو صبر کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ کے صابر اور شاکر بندے بنے رہتے ہیں۔ یہاں پھر قرآن مجید کا حوالہ آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب انہوں نے گھڑی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اس جیسی 10 صورتیں تم بھی گھڑ کے لے آؤ، اور اللہ کے سوا جن جن کو تم بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ جب جواب نہیں دے سکتے تو مان لو کہ کتاب سچی اور کتاب لانے والے وہ بھی سچے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک نقطے کی بات بھی ہے، یہاں پہلے اللہ نے صرف ایک صورت کی بات کی، یہاں 10 صورتوں کی بات کی ہے، یعنی سورہ ہود یہ قرآن مجید کی 11ویں سورہ ہے۔ اس سے پہلے 10 صورتیں گزر چکی، تو اس 11ویں صورت میں 10 صورتوں کا اللہ نے ذکر فرما دیا۔ بس یہ ایک نقطہ ہے، بعض مفسرین نے ذکر کیا، ایک لطیف نقطہ ہے۔ اگر یہ بات نہیں مانتے تو خوب جان لو کہ یہ کتاب اللہ نے اپنے علم سے نازل فرمائی ہے، اور اس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنا علم خاص وہ نازل فرمایا ہے۔ اب اکثر ذہنوں میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے بہت سے نان مسلمز ہیں جنہوں نے ویلفیئر کے بہت سے کام کیے، آج تک ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو کیا یہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ اور جب بھی ایسی کوئی بڑی ہستی دنیا سے رخصت ہوتی ہے جس نے ویلفیئر کے کام کیے ہوتے ہیں، تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے لوگ ان کو جنت میں زبردستی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ آداب سے ناواقف ہیں، قرآن سے ناآشنا ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ یعنی ان کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کو بھی ہم نے جنت میں ضرور بھیجنا ہے۔ اب یہ سب کچھ تو دیا اللہ نے، اللہ کیا فیصلہ فرماتا ہے؟ ارشاد ہے کہ جو لوگ دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت، جن کا مقصد ہوتا ہے، جن کا مقصد زندگی صرف دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت ہوتا ہے، تو ہم ان کے نیک اعمال اسی دنیا میں ہی پورا اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، اس میں ہم کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ اب دیکھیے جن لوگوں نے کام کیے، آج تک ان کا ذکر عزت کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان کی یادگاریں ابھی تک باقی ہیں، اور اللہ اس کے صلے میں انہیں دولت بھی عطا فرماتا رہا، نیک نامی ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہا۔ یہ دنیاوی زندگی میں یہی ہے کہ دولت اور اچھی شہرت انسان کو مل جائے تو یہ دنیاوی زندگی انسان کی وہ بڑی خوشگوار اور کامیاب زندگی، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انہیں نمٹا دیتا ہوں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان لوگوں کے لیے آخرت میں صرف آگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت اسے ملے گی، یہ جنت جو ہے دراصل یہ سرکاری مہمان خانہ ہے، یہ سرکاری گیسٹ ہاؤس ہے، قرآن میں اس کا ذکر نزلا من غفور الرحیم۔ تو جو سرکاری گیسٹ ہاؤس ہے اس میں وہی شخص جا سکتا ہے، رہ سکتا ہے جو سرکار کو مانتا ہو، جو سرکار کو نہیں مانتا وہ نہیں جا سکتا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ کہنا کہ اتنے کام کیے، اتنے اچھے کام کیے، بس یہی ہے کہ ایک ایمان نہیں تھا۔ یہ خیال اس لیے آتا ہے کہ ایمان کو ہم بہت معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ ایمان ہی تو بنیاد ہے، اعمال کی روح وہ ایمان ہے۔ اب ایک شخص اسٹیٹ کے لیے بہت کام کر رہا ہو لیکن اسٹیٹ کو نہیں مانتا تو اس کی سزا آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے اس دنیا میں؟ وہ باغی ہے۔ ایک شخص مانتا ہے لیکن پھر کوئی وائلیشن کر لیتا ہے تو اس کی سزا کچھ اور ہوتی ہے۔
تو جو نہیں مانتے اللہ فرماتا ہے کہ ان کی نیکیوں کا صلہ میں دنیا میں عطا کر دیتا ہوں، آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے، جو کچھ انہوں نے کیا سب ختم اور ان کے اعمال سب باطل قرار پائے۔ اچھا، یہ مضمون سورہ ابراہیم میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، سورہ کہف میں، سورہ نور میں، سورہ فرقان میں، اعقاف میں، اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان 7 صورتوں میں اللہ نے یہ مضمون بیان فرمایا، اس لیے کوئی شبہ ذہن میں نہیں رہنا چاہیے۔ ارشاد ہے کہ قرآن کا منکر وہ جہنمی ہے، قرآن کا منکر جہنمی ہے، خواہ اس کا تعلق کسی فرقے اور کسی خطے سے ہو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر شروع فرمایا۔ بنیادی دعوت وہی تھی، لا الہ الا اللہ، لیکن ان میں جو اشرافیہ تھے، کافر اشرافیہ، انہوں نے کہا 2 باتیں انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہی، اور آپ اس کے بعد کی صورت میں آ رہا ہے یہی 2 باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئیں مشرکین کی جانب سے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مشرکین کی ذہنیت حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ایک جیسی رہی۔ پہلا اعتراض یہ کیا کہ آپ ہماری ہی طرح کے بشر ہیں، آپ ہماری ہی طرح کے بشر ہیں۔ ابھی پہلی صورت میں یہ بات گزر گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جیے اور سب کو اب آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، تو آپ ہماری طرح کے بشر ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے۔ ان کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ نبی کوئی ما فوق الفطرت ہستی ہو، ایک انوکھی ہستی ہو، انوکھی مخلوق، اس کو ہم نبی مانیں۔ دوسرا اعتراض، آپ کو ماننے والے وہ لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں نیچ ہیں، کمی ہیں، جنہیں ہماری نگاہیں معمولی سمجھتی ہیں، آپ پر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بالکل یہ اعتراض کیا گیا۔ تو ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہے، ہمارا تو خیال یہ ہے کہ آپ جھوٹے لوگ ہو۔ اس کے جواب میں فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ میں اگر ایک روشن راہ پہ چل رہا ہوں، اللہ نے مجھے رحمت سے نوازا ہے اور تمہیں دکھائی نہیں دے رہی، انلزمکموها وانتم لہا کارہون، تو کیا ہم یہ رحمت تم پر مڑ دیں، تمہیں چمٹا دیں، تم پر لازم کر دیں جبکہ تم اسے ناگوار سمجھ رہے ہو؟ ظاہر ہے کہ طلب ہونی چاہیے۔ اللہ کی رحمت اتنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ بے طلب مل جائے، کچھ طلب انسان کو کرنی چاہیے، تب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اس کی طلب سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے قدیم ترین پیغمبر ہیں، انہوں نے کیا بات کہی؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں غیب نہیں جانتا، میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نہیں کہتا کہ جنہیں تمہاری نگاہیں معمولی اور حقیر دیکھ رہی ہیں کہ انہیں اللہ خیر عطا نہیں فرمائے گا۔ اللہ جانتا ہے ان کے جیوں میں کیا کچھ ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو میں خود ناانصاف یعنی ظالم ہو جاؤں گا، ناانصافی کروں گا میں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی گزشتہ صورتوں میں بالکل یہی باتیں ہم سن چکے ہیں۔ کہنے لگے کہ نوح جھگڑا بہت ہو گیا، بہت جھگڑا ہو گیا، جو عذاب لانا ہے وہ لے آؤ۔ اب حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ نے وحی فرمائی کہ جو ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے، اب ان کے کرتوتوں سے آپ غمگین نہ ہو، اب ہم خود ان کا بندوبست کریں گے۔ حکم دیا کہ کشتی بنائیے ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت سے، اور ان ظالموں کے بارے میں اب آپ نے کوئی سفارش نہیں کرنی، یہ غرق ہو کر رہیں گے۔ کشتی بناتے تھے، جب بھی ان کی قوم کا کوئی بڑا آدمی ان کے پاس سے گزرتا، ان کا مذاق اڑاتے کہ دیکھو معاذ اللہ اس بڈھے کو کیا ہو گیا، ہاں ان کی عقل سٹھیا گئی، یہاں کوئی نہ دریا ہے نہ سمندر ہے اور یہ کشتی بنا رہے ہیں اتنی بڑی۔ فرمایا حضرت نوح نے، آج تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، جلد ہی وہ دن آئے گا کہ جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ معاشرے میں نیکی کا کام کر رہے ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہوں، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔
اس لیے کہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ جب اللہ کا عذاب آ پہنچا، اور یہ سیلاب کی شکل میں تھا، وفارت تنور، اور سطح زمین جوش مارنے لگی۔ اچھا، اب یہاں لفظ تنور استعمال ہوا ہے۔ ہمارے ہاں بھی تنور وہ ہوتا ہے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، تو کچھ لوگوں نے اس تنور کو اسی تنور کے معنی میں لیا، اور کئیوں نے تو نجف اشرف میں اس تندور کو مخصوص بھی کر لی کہ یہ تنور ہے، اور یہاں سے وہ پانی نکلنا شروع ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہاں پر تھے۔ یہ سب قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ تنور کیا ہے؟ حضرت ابن عباس کی تفسیر ہے کہ تنور وجہ الارض، سطح زمین، زمین کی سطح سے پانی، زمین سے پانی نکلنے لگا۔ اور قرآن میں اس کی تفسیر خود موجود ہے سورہ قمر میں، اس حضرت نوح کے واقعے میں، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، کہ ہم نے زمین کو چشموں کی شکل میں جاری کر دیا، چشمے پھوٹنے لگ گئے، تو زمین کی سطح سے پانی نکلنے لگا۔ حکم ہوا کہ اس کشتی میں ہر، یعنی انسانی ضرورت کے جتنے جانور ہیں ان کا ایک ایک جوڑا اس میں سوار کر لیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لیں، جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی سوار کر لیں۔ گھر والوں سے مستثنا کیا کہ جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ان کو سوار نہیں کرنا۔ ایک تو ان کا بیٹا تھا جس کا نام تھا یام، لقب تھا کنعان، مشہور کنعان کے نام سے، اور دوسری ان کی بیوی تھی جس کا نام ہے واعلہ۔ ان دونوں کو کشتی سے باہر رکھا گیا۔ اب کشتی عذاب آیا اور سب کشتی میں بیٹھے، اور کشتی پہاڑوں جیسی موجوں میں رواں ہو گئی۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ بیٹا کنارے پر الگ تھلگ تھا۔ فرمایا کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ جواب میں کیا کہا؟ سآوی الی جبل، یہ بڑا اونچا پہاڑ ہے، میں اس پہاڑ پر پناہ لوں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے اس عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، بچے گا وہ جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ بس یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ ہمارے زمانے میں جبل کیا ہے؟ حالات تو ایسے آتے رہتے ہیں۔ تو جبل، پہاڑ جس کا کہ لوگ سہارا لیتے ہیں، اللہ کے دین، یعنی اللہ کا دین ہے یہ کشتی نوح، یہ اللہ کا دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کشتی نوح ہے، اور آپ نے فرمایا تھا اپنے اہل بیت کے لیے کہ میرے اہل بیت، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت تم میں سفینہ نوح کی طرح ہے۔ جو اس میں سوار ہو گیا، یعنی جس نے ان سے مودت رکھی، ان کی اطاعت کی، وہ نجات پا جائے گا۔ ومن تخلف عنہا ہلاک، اور جو پیچھے رہے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ ہے ہمارے لیے سفینہ نوح۔ تو اب اللہ کے دیے ہوئے اس سفینے کو چھوڑ کر جو پہاڑ کی پناہ لیتا ہے، وہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر یہ جو دنیاوی طاقت، دنیاوی اقتدار اور کسی پارٹی کا سہارا لینا، یہ آج کا جبل اور آج کا پہاڑ ہے، اور نتیجہ اس کا واضح ہے کہ بچے گا وہ جسے اللہ بچائے۔ عذاب آیا اور خدا جانے کتنے عرصے تک وہ جاری و ساری رہا۔ پھر حکم ہوا، جب سارے مشرکین سے زمین کو پاک کر دیا گیا، اے آسمان، اے زمین پانی نگل لے، آسمان تھم جا، پانی خشک ہو گیا، فیصلہ حکم پورا ہو چکا، اور جودی پہاڑ پر کشتی جا رکی۔ کہہ دیا گیا کہ بعدا للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اس موقع پر یہ بڑا قابل غور مقام ہے۔ جب سارا عذاب ختم ہو گیا، اب اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے، اب بیٹا تھا، ڈوبا تھا، آنکھوں کے سامنے غرق ہوا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی کہ پروردگار، ان نبنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو احکم الحاکمین ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے اہل کو بچاؤں گا، تو میرا بیٹا تو میرے اہل میں ہے، تیرا وعدہ سچا۔ یعنی یہ یوں نہیں پوچھا کہ کیوں ڈوبا،
کیوں کہ مجال اللہ کی بارگاہ میں کسی کے لیے نہیں ہے، حضرت نوح جیسے پیغام، کیوں یہ نہیں ہے، بس ڈرتے ڈرتے زیر لب میرا بیٹا تھا، تیرا وعدہ سچا، بس جواب آیا کہ نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ تیرے گھر کا حصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سراپا بد عمل تھا، سراپا بد عمل تھا۔ یعنی یہ جو وضاحت فرما دی کہ کوئی یہ شک نہ کرے کہ ان کے گھرانے میں معاذ اللہ کوئی گناہ ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر کوئی بھی ہو، اللہ جو ازواج عطا فرماتا ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ کافر ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بدکار ہو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ جو آپ کے گھر کا حصہ نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کے نسب میں سے نہیں، آپ کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ سراپا بد عمل ہے۔ جس بات کا آپ کو علم نہیں اس کے بارے میں سوال نہ کیجیے، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، نادانی کی بات نہ کرو، یہ اللہ کی طرف سے جواب آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک پر کوئی سمجھوتا اور کوئی معافی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کی، اللہ کے دین کی خدمت کی، اور ڈرتے ڈرتے صرف ایک بیٹے کے بارے میں عرض کیا تو یہ جواب آیا۔ ہم لوگ 4 دن نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ پر اپنا حق جتانے لگتے ہیں، کون ہے جو اللہ کا حق ادا کر سکے؟ شرک کے بارے میں کوئی معافی نہیں۔ یہ تو زندگی اسی دنیا کی مثال ہے، اور آخرت کی مثال وہ اللہ نے پہلے بیان فرما دی ہے۔ اور ابھی اس سورہ میں کہ کسی نے جو کچھ بھی کیا ہو، اگر اللہ کو نہیں مانتا، شرک کرتا ہے، تو آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے فوراً بعد جب یہ جواب ملا تو حضرت نوح نے ہاتھ جوڑ دیے کہ پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ ایسا سوال کروں، وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ یا اللہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور رحم نہ فرمایا میں تو خسارہ اٹھاؤں گا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، اور یہ حضرت نوح آدم ثانی ہیں، انہوں نے بھی، یعنی اس وقت دنیا میں جتنی مخلوق آباد ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد ہے، پہلے حضرت آدم پھر حضرت نوح علیہ السلام، باقی انسان سب ہلاک ہو گئے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ اپنی غلطی اور گناہ پر کبھی اڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سے فوراً معافی مانگنی چاہیے۔ حکم ہوا کہ نوح سلامتی اور برکت کے ساتھ آپ یہاں اتریے، اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان پر بھی سلامتیاں اور برکتیں ہیں۔ ارشاد ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، نہ آپ جانتے تھے یہ باتیں، نہ آپ کی قوم جانتی تھی، اب ہم نے واضح طور پر بتا دیا۔ نہیں مانتے ہیں، صبر کیجیے، یقین جانو ان العاقبۃ للمتقین، آخری کامیابی اللہ متقیوں کو عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں قرآن کا صحیح علم عطا فرما، قرآن کا صحیح فہم عطا فرما، قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کے وسیلے سے سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری تلاوت سماعت اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ دنیا میں ہمیں عزت عطا فرما، آخرت میں جنت عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں نیک بندوں کی رفاقت نصیب فرما۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی دستگیری فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔